اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا آپ، مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی۔ اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی، اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ جیسے لوگ آج سوچ لیتے تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا۔ جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا۔ بڑا ظلم کیا اس نے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے آپ کو لنک میں دے رہا ہوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی کیا کرنا چاہتے ہیں آج، یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت۔ یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے، اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں۔ اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے۔ تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں۔ یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے،
کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے۔ اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے۔ اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو، یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کی۔ اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو۔ تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی، دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے۔ بنائی اور بناتا رہا، فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک، ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں۔ حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی۔ اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا، چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے، اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کرتا ہوں دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے۔ آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے، اس زمانے میں وہ کر چکا تھا۔ اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے، بہت، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا، سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا۔ تو فرشتہ نیچے اترا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے، اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے۔ تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات۔ اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت، اللہ فرمایا واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ 1 فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو۔ یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے۔ بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا، اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھی۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو، چھوٹی کنکریاں، اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔ یہ بھی تو میزائل ہی ہے۔ اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی، سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت اجڑا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے، خوف، ڈر۔ میں بھی چند دن قبل عورتوں کو یہ بیان بھی کر رہا تھا، میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی، صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے۔ وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی، تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی۔ یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو۔ میرے عزیزو، کاکروچ سے ڈرنے والیاں، چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا۔ جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں، آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے، آج وہ مردوں میں بھی نہیں، نوجوانوں میں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ حضور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں بتاؤں، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی، ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی، اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا۔ اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا